بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو، اور جماعت ہے ہماری پنجم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے قلعہ روہتاس۔ آپ اس کا متن پڑھ چکے ہیں، اچھے سے آپ نے اس کو سمجھ لیا اور بخوبی آپ آگاہ ہو گئے کہ قلعہ روہتاس کس طرح سے اس کو بنانے کا مقصد کس طرح اور کس طرح سے اس کو تعمیر کیا گیا۔ آج ہم اپنے چھٹے سبق کو 5ویں حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم یا حاصل تعلم کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون یا کہانی لکھ سکیں۔ آج آپ انشاءاللہ مضمون یا کہانی جو 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ہو اس کو لکھنا سیکھیں گے اور ساتھ میں اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اپنے سبق کا اسلامی نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تم کوئی رائی کے دانے بھی کے برابر بھی عمل کرو تو قیامت کے دن اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ سورہ لقمان سے لی گئی یہ آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان کی کسی بھی طرح کی جو وہ عمل کرتا ہے اس کا حساب اور اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ روز محشر اگر آپ نے کبھی رائی کو دیکھا ہو تو وہ اتنا چھوٹا سا اس کا دانہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بظاہر اس اکیلے دانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ننھی سی چیز کے ساتھ مثال دی ہے کہ اگر کسی نے اتنا سا بھی اس کا کوئی عمل ہے، خواہ وہ اچھا ہے یا برا، تو اللہ تعالیٰ روز محشر اس کو اس کا سامنے لائے گا، اس کے مطابق اس سے سزا اور جزا کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم کریں گے دہرائی، اور دہرائی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ آپ کا متن مکمل ہو چکا ہے، ہم نے قلعہ روہتاس کی پڑھائی کو مکمل کر لیا ہے، تو آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر وہ آپ سے اس پورے متن سے متعلق اس کے اہم نکات کو سوالات کی صورت میں پوچھیں گی، اور آپ نے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے سوالات کے تفصیلاً جوابات دینے، لیکن آپ کی یہ دہرائی کی سرگرمی 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور دہرائی کرنی ہے۔ جی یقیناً دہرائی کے بعد ہم اپنا جو کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پڑھنے سے پہلے کہ کوئی سرگرمی یا کچھ جو آپ کہہ لیں کہ ہم اس کو اپنے سبق سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ مضمون اور کہانی پہ آج بات کرنی ہے، ہمارا حاصل تعلم یہ ہے، ہمارا SLO یہ ہے کہ ہم مضمون یا کہانی جو 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ہو اس کو لکھنا سیکھیں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی شخصیت، موسم، کھیل پسند ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ آپ اس بارے میں 10-15 جملے لکھیں تو آپ کیسے لکھیں گے؟ اس کا آغاز کیسے کریں گے؟ اس میں کون کون سی تفاصیل جو ہیں ان کو آپ درج کریں گے، اور سب سے ضروری اور اہم چیز کہ اس کا اختتام کیسے کریں گے؟ تو ان تمام باتوں کو عملاً کرنے کے لیے، کاپی پر لکھنے کے لیے یا جماعت میں اس پر بات کرنے کے لیے ہم آج کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم آج کریں گے کسی بھی موضوع پر 10 سے 15 جملوں کا مضمون لکھنا یا کہانی لکھنا۔ ہمارا سبق جو ہے وہ اگر آپ نے جب ہم نے پڑھا ہے تو آپ نے دیکھے کہ مضمون کی صورت میں تو ہم اپنے حاصل تعلم میں سے مضمون والا حصہ آج مکمل کریں گے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس انداز میں کون سے اہم چیزوں پہ بات کرتے ہوئے مکمل کریں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے کسی بھی مضمون کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مضمون کے لیے آغاز، تفصیل اور اختتام یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر آپ کا مضمون مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اپنا مضمون لکھنا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے پہلے اس کا ایک خاکہ بنا لینا چاہیے، جس میں آپس میں آپ موضوع کی اہم خصوصیات اور نکات کو اس کی تمام معلومات کو نکات کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ خاکہ اسی طرح بناتے ہیں، ہم نے اپنے پہلے ایک سبق میں خاکہ بنانا سیکھا، جس میں آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس مضمون پورا جو ہے وہ ایک درخت کی مانند ہے، اور اگر آپ اس کا خاکہ بنائیں گے تو خاکہ کس طرح بنائیں گے؟ جیسے درخت کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، آپ اس کے ساتھ لکھتے چلے جائیں کہ اس کا کون سا اہم نقطہ ہے، کون سی اہم معلومات ہیں، کہاں سے آپ آغاز کریں گے، تفصیل میں آپ کیا کیا درج کریں گے، اور آپ کے مضمون کا اختتام کس طرح سے ہونا چاہیے۔ مزید جاننے کے لیے آپ کے پاس ہے کہ مضمون نگاری کسی بھی موضوع پر سنجیدہ معلومات اور دلائل دینے کا نام ہے۔ مضمون جب بھی لکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں اس سے متعلقہ تمام معلومات کو جمع کر لیں اپنے ذہن میں، اگر آپ کے پاس محفوظ ہے، یادداشت میں ہے، ان کو ایک کاپی کے صفحے پر، ایک کاغذ پر اتار لیں۔
تاکہ جب آپ لکھنا شروع کریں تو وہ آپ کے پاس رہے. تمام معلومات حقائق پر مبنی ہو, دلائل پر مبنی ہو اور حقیقت پر مبنی ہو. کسی بھی شخصیت, جگہ, تہوار, شہر, احساس, الغرض دنیا کی کسی بھی شے کے بارے میں تفصیل سے لکھنا مضمون کہلاتا ہے. بلا وجہ طوالت اختیار نہ کی جائے, یعنی مضمون کو آپ کو اگر 10 سے 15 جملوں کا مضمون کہا گیا ہے تو کوشش کریں, یہی آپ کا لکھنے کا فن ہے, یہی آپ کے لکھنے کی خوبی ہوگی کہ آپ اس کو جو ہدایات دی جائیں ان میں رہتے ہوئے اپنے کام کو مکمل کریں. بلا وجہ مضمون میں غیر ضروری معلومات, غیر ضروری چیزیں اور باتیں ان کا اضافہ نہ کریں جو اس کی طوالت میں اضافہ کریں. مضمون کی زبان سادہ, رواں اور سلیس ہو, یعنی بہت آسان ہو, ایک عام شخص بھی پڑھے تو اس کو آپ کا مضمون سمجھ آ جائے, وہ آپ کے مقصد سے واقف ہو سکے. موضوع کے اعتبار سے سنجیدگی یا شگفتگی اختیار کریں, یعنی آپ کوئی بھی جملہ ایسا نہ لکھیں جو کسی کی دل آزاری کا باعث ہو یا جو حقیقت سے دور ہو. بلا وجہ کی شگفتگی مضمون کا معیار گرا دیتی, یعنی آپ بلا وجہ اگر ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں گے, ایسے الفاظ استعمال کریں گے, ایسے جملے استعمال کریں گے جو حقیقت سے دور ہوں, جن میں زیادہ سے زیادہ ایسا لگ رہا ہو کہ وہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا حالات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کے مضمون کے تاثر کو کم کر دے گی. یہ ایک بہترین مضمون کے لیے وہ ہدایات ہیں جن پہ عمل کر کے آپ ایک اچھا مضمون 10 سے 15 جملوں کا مضمون لکھ سکتے ہیں. انہی تمام ہدایات کو ذہن پہ رکھتے ہوئے آپ جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کیجیے. سرگرمی کچھ یوں ہے کہ ہر بچہ اس سبق کو مضمون سمجھے, یعنی قلعہ روہتاس کو. آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ آپ اس کو مضمون کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا آپ نے ایک جلدی سے خاکہ بنانا ہے کہ آپ کون کون سی معلومات لکھیں گے, کیسے لکھیں گے, اور اس خاکے کو جلدی سے 2 منٹ میں بنائیے اور اپنی معلمہ کو دکھائیے. جی, انفرادی سرگرمی کے بعد سبق کا اگلا حصہ مشتمل ہوتا ہے گروہی سرگرمی پر, جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی معلمہ جو ہے وہ 4 گروہوں میں تقسیم کریں گی اور آپ کے لیے چند عنوانات جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں. آپ نے ان میں سے آپ کی معلمہ آپ کو جو عنوان دیں گی اس پر ایک جامع مضمون لکھنا ہے. اب یہ جامع مضمون آپ کا 15 سے 20 جملے تک ہو سکتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے کہ 15 جملوں سے زیادہ نہ ہو. اس کے لیے آپ معلومات کہاں سے اکٹھی کریں گے؟ اگر تو آپ نے پہلے سے ان عنوانات جیسے مینار پاکستان, زیارت ریزیڈنسی, بادشاہی مسجد اور لاہور کا شاہی قلعہ, ان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو آپ کے پاس کافی معلومات ہوں گی, پہلے سے پڑھ رکھا ہے. تو اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے لیے آپ برقی میڈیا سے یعنی کمپیوٹر سے, انٹرنیٹ سے مدد لے سکتے ہیں. کرنا آپ نے اس کو گروہ کی صورت میں اس مضمون میں کافی معلومات آپ کو ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بچے نے ان میں سے کوئی مقام دیکھا ہو, کسی نے اس کے بارے میں کسی مضمون میں پڑھا ہو, تو یوں آپ اس کو اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور جلدی سے اس گروہی سرگرمی کو کیجیے. جی, تو گروہی سرگرمی کے بعد ہم اپنے سبق کا اگلا حصہ کریں گے جو ہے مشق. مشق میں آپ کے پاس مضمون ہے, ایک مضمون کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے. لکھنا کیا ہے؟ کسی تاریخی مقام کی سیر کا حال, ٹھیک ہے. 10 سے 15 جملوں میں آپ نے کسی تاریخی مقام کی سیر کا حال لکھنا ہے, خواہ اس کو آپ نے خود کیا ہو یا آپ نے پڑھا ہو. اس کے اہم نکات جو ہوں گے وہ اس طرح سے ہو, یعنی اس کا خاکہ آپ کو بنا کے دے دیا گیا, آپ نے اس کا نام, اس کا محل وقوع, اس کی تعمیر, اہمیت, مختلف حصے اور اختتام کے بارے میں لکھنا ہے. یہ آپ کے مضمون کا ایک خاکہ ہے جس میں رہتے ہوئے آپ نے 10 سے 15 جملوں کا ایک مضمون جو کسی تاریخی مقام کی سیر کا حال ہوگا اس کو لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کریں گے جو آپ کے آج کا گھر کا کام ہوگا. اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ مضمون کا خاکہ بنا لینے سے کیا کیا آسانیاں ہو جاتی ہیں. سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس کہ سوال ہیں جو چند ان کے مختصر جوابات لکھنے, جیسے مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں, ان کے نام لکھیں, مضمون کی زبان کیسی ہو, کیا مضمون کا موضوع ہلکا پھلکا ہونا چاہیے, اور مضمون کتنا لمبا ہونا چاہیے. یہ آپ نے اپنی جماعت, اپنے حاصل تعلم اور اپنی ذہنی استعداد کے مطابق کرنا ہے. ہم چونکہ جماعت پنجم میں مضمون کی طوالت 10 سے 15 جملوں کی رکھ رہے ہیں, تو آپ نے
کوشش کرنی ہے کہ اپنے مضمون کو 15 جملوں سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں آپ نے مضمون لکھنا، اس کو لکھنے کے اہم نکات، کون کون سی معلومات، تفاصیل، کس طرح کی زبان اس میں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں سیکھا۔ آپ کو مشق کرنے کے لیے مختلف خاکہ بنانے کے لیے کہا گیا اور مضمون لکھنے کے لیے بھی۔ کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔